ٹھیک، فرسٹ میں نے محاسبے کے لیے لیا تھا میرے بچوں کی تربیت میں کتنی چیزوں میں شیطان کرنے والا بن گئی ہوں، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ رکھا ہے وہ پروسیس سے لے کر آج تک ہم شیطان کے نوالے میں بچوں کی تربیت میں بھی ہم لوگ گھس سکتے ہیں. اور موسیقی کیا ہے؟ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم کیا بھی نہیں کریں خالی اپنی ریلیکسیشن کے واسطے. شیطان موسیقی کے ذریعے سے انڈر آتا ہے، ہم کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارا نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور وہ زنا کا باعث بھی بنتا ہے اور جو ہے نا دل میں ایمان کی کمزوری کا بھی باعث بنتا ہے. یہ شیطان کے فیوت کنڈے تھے جو آج کے سورے میں سے میں نے ہائی لائٹ کر کے ڈسکس کرنے کے لیے سلیکٹ کیا تھا. ہر پوائنٹ ہر موضوع امپورٹنٹ ہے لیکن دورہ قرآن میں کچھ ہی پوائنٹس کو ہم ٹچ کر پاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ موضوع تھا جو ہم نے ڈسکس کیا. انشاءاللہ اس کے کی پوائنٹس پہ ہم نوٹس میں ڈسکس کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارا حقیقی رب وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے سوا دوسرے جن کو تم پکار کرتے ہو وہ سب گم ہو جائیں گے، مگر جب تم کو بچا کر خشکی پر لا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وکان الانسانو کفورا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان بہت ناشکرا ہے. اور چاہتے کیا ہے؟ کل ہم پڑھ لیے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے کو شکر گزار بنانا چاہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مصیبت، یہ سمندر کی کشتی کا واقعہ ڈسکس کیا گیا. ہماری ایک مصیبت جاتی کہ نہیں کی دوسری ہم فوراً یعنی رشتہ ہونا، اللہ تعالیٰ رشتہ ہونا، بچی کا رشتہ ہونا، بچی کا رشتہ ہوا، شادی کے طریقہ کار اللہ کے حکم سے کریں گے کیا؟ نہیں. اس کے بعد دیکھو نمازاں بھی ضائع، اس کے بعد طریقہ نکاح بھی غائب. ایک تو شادی کے بارے میں دیکھ رہی تھی کہ پورے فنکشنز ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ نکاح پڑھانا بھول گئے تھے. اللہ اکبر. مطلب جو سنت جو نکاح کی جان ہے، شادی کی جان ہے، نکاح خطبہ پڑھانا بھول گئے، ویسا بھی ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کے چیزوں کو جانیں. اور ایک مصیبت سے آنے کے بعد میں، اور ایک واقعہ اس کے بارے میں بہت مزے کا تھا کہ ایک دو لیڈیز کے بارے میں تھا، واقعہ تھا جسٹ اس سے ریلیٹڈ. کیا بولے تو نہیں، دونوں عورتیں دو عورتیں یا مطلب ایک عورت دو بیٹیاں جا رہے تھے. تو اس کے بعد میں نے دونوں، ایک لیڈی کیا بولی، اللہ تعالیٰ میں پلین کو سیفلی لینڈنگ ہو جانا، اس کے بعد میں نے 2 رکعت شکرانا پڑتا ہوں. تو بعد میں پھر وہاں پہ جانے کے بعد میں، لینڈ ہونے کے بعد میں، اس کی بہن اس کو مطلب جو اس میں بولتی کہ اس کے جو ریلیٹیوز رہتے ہیں کیا بولتے ہیں، تم میں نے جانا بھی ہے واپس، اس لیے 2 رکعت پہلے سے پڑھ لو. یعنی کہ ہم بچ کر جائیں گے کہاں؟ ایک واقعے سے نکلنے کے بعد دوسری مصیبت نہیں آ سکتی. ایک واقعے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. نہیں، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز رہنے کی ضرورت ہے. ناشکری کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے، اور ہو سکتا ہے ایک عذاب ٹل جائے اور دوسرے عذاب میں انسان آگے جا کے پھنس جائے. اچھا، تو کیا تم ان سے بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہوگے؟ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، یا تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم کو سخت طوفان ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہاری اس انجام سے پوچھ کچھ کر سکے. یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی ہے اور انہیں خشکی و تری سواریاں عطا کی ہے، اور اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی ہے. سبحان اللہ. خلقناکم کیا ہے؟ مما خلقنا تفضیلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو من الطیبات وفضلناہم علی کثیر. اللہ تعالیٰ کیا بولیں، دیکھیں ہم سب کو پیدا کیا، دیا رزق، اس کے بعد میں انسانوں میں سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا شکر گزار بنے. پھر خیال کرو کہ اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائے جائیں گے. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے کارنامے پڑھیں گے اور ان پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی کھڑا کر دیا جائے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھوں سے بھی زیادہ ناکام ہے. جو دنیا میں دیکھیے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سود کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سود جو مال حرام کھاتا ہے نا، دنیا میں مال حرام کھانے والا قیامت میں مجنون اور پاگلوں کی جیسے کفیت، کیونکہ ان حلال اور حرام کے ڈسکریمنیشن نہیں کرتا تو قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا. مطلب شرم لمیٹیشن ہی نہیں ہے اس کو کیا بھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مجنون کو کیسا رہتا دیکھیے، ویسا اس کا حالت ہونے والی ہے اس سے. اور یہاں پر دیکھیے جو حق کو دیکھ کر پڑھ لیے مگر اپنے انداز میں زندگی گزارنا چاہ رہے، پڑھے سمجھا
رمضان تھا, رمضان کی تیاری میں ہم کر لیے بھائی, دور قرآن ہوا, سوب ہوا, اس کے بعد اپنے طریقہ زندگی اپن بنے. تو دیکھ کر سمجھ کر اندھا بننے والے قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. اللہ کے احکامات کو, اللہ کی نشانیوں کو اگنور نہیں کرنا ہے. حتی الامکان اپنی جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہے کہ فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں, اور جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے تھے, اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے اور تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے, لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے, کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کون سا واقعہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کی پیشکش کی گئی تھی, مال کی پیشکش کی گئی تھی, اور عہدے کی پیشکش کی تھی کہ تم جو ہے نا یہ حق کی بات بولنا چھوڑ دو, ہم تمہیں کو جو چاہے وہ بدلنے کا جو ہے نا آفر کیا تھا. یعنی آیتوں کو بدلنا, سیکولرزم آؤ, کمپرومائز کرو, یہ بات کو ہٹا لو اور ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے, خالی یہ مکس گیدرنگ کو الاؤ کر دو, یا پردے کا یہ جو رواج ہے اس کو ہٹا لو, ہم تمہارے ساتھ. آج بھی آفرز ہو رہے, وہ زمانے میں بھی. میرے کو اور آپ کو دوست بنانے کا طریقہ بتایا گیا کہ ویسا دوست بنانا, ان لوگوں کا ایسا بولے اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں ضرور اپنا دوست بنا لیتے, کمپرومائز کر لیتے, سیکولرزم کو ایکسپٹ کر لیتے, تو میں تمہارے تو بناتے تو میں تمہارے کو ایکسپٹ کر لیتا. تو دوست بنانے کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا کہ ویسا دوست بنانا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احکامات کو ایز اٹ از فالو کرنے والے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے سے, یعنی کمپرومائز کرنے سے, لکم دینکم ولی الدین والی جو آیت ہے, دیکھیے تم تمہارے دین پر, میں میرے دین پر, دیر از نو کمپرومائز. حق کے پر آنا ہے تو پورے حق کے اوپر آنا, تھوڑا تم لو تھوڑا میں لو بولے تو ویسا نہیں ہو سکتا. چاوی کا آدھا حصہ میرا, چاوی کا آدھا حصہ تمہارا بولے تو لاک کھلتا کیا؟ نہیں کھلتا. جو اس کے کیز رہتے ہیں, جو طریقہ کار ہے, اسی طریقے سے جو ہے نا وہ چیز کو فالو ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بننے سے بچا لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم اگر ایسا کرتے, یعنی ان کے مطابق چینج کر سکتے, تو تمہارے اوپر بھی کیا ہوتا تھا, دوہرا عذاب کا مزہ چکھتے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیتے. نبی کو تنبیہ کی, حالانکہ وہ چیزوں سے معصوم ہے, لیکن ان کے ذریعے سے ہمارے اوپر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم کمپرومائز کرنے والے, ہاں چلتا چھوڑو, اپن بھی کرتے ہیں چلتا چھوڑا, ارے کیا بھی نہیں ہوتا, بعد میں پڑھ لو کہتے نماز. کون ہے بھائی فرشتہ کو اطلاع دیں, وہی اتری نازل ہوئی, کیسا تم لوگوں کو بولتے ہیں کیا بھی نہیں ہوتا, ان سے پردہ نکل لو, کیا بھی نہیں ہوتا, ان کے سامنے نکلو. ہوا یو, ہم میں اور آپ کو کیا بھی اتھارٹی نہیں ہے اللہ کی شریعت کے خلاف کرنے. اپن نہیں کر رہے, نہیں عمل کر رہے, تو پہلے اپن بھی گڑے میں جا رہے ہیں, دوسروں کو بھی لے کر چلتے ہیں. ہم تو ڈوبیں گے صنم اگر تم کو لے کر, وہ ہمارا عذاب کا جو ہمارا جو ہے طریقہ زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دیر از نو کمپرومائز, ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی چینج کرے گا تو دوہرا عذاب دنیا میں بھی دیا جائے گا, دوہرا عذاب جہنم میں بھی دیا جائے گا. اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس زمین میں اکھاڑ دے اور تمہیں یہاں سے نکال دے, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بات یہ خود یہاں کچھ نہیں, کچھ دیر ٹھہرنے والے نہیں ہے. یہ آیات کا جو نزول ابھی بتایا گیا اسٹارٹنگ میں کہ یہ جو ہے نا یعنی کہ کیا بولیں گے, ہجرت سے آخری میں, یعنی ہجرت ہونے والی تھی اس زمانے میں جو ہے نا جو واقعہ پیش آیا تھا, دیکھیے معراج کا, اس زمانے میں جو ہے نا یہ نازل ہونے والی صورت ہے. تو امیڈیٹلی جو ہے نا ابھی ہجرت ہونے والی تھی, تو اس کے بھی ذہن سازی ان آیتوں میں کرائی گئی ہے کہ اس سرزمین پہ تمہارے کو نکالنے کی کوشش کیا جا رہا ہے, اور بہت جلد وہ لوگ اس کا انجام ہے. اس میں خوشخبری بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جو ہے نا ان لوگوں کے لیے وعید بھی بتائی گئی ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے نا حق کو ظاہر کرنے والے ہیں. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے کہ جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہے جو ہم نے برتا ہے, جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا ہے, اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے. جب بھی عذاب آتا ہے, دیکھیے رسولوں کو وہاں سے, کل ہم پوری سٹوری سن لیے نا, صالح علیہ السلام کے بارے میں, ہود علیہ السلام کے بارے میں, نوح علیہ السلام کے, تو وہاں سے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا. صالح لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بستیوں کو آباد رکھتا. جب وہاں پر عذاب آنے والا رہتا تو اللہ تعالیٰ وہاں کے صالح لوگوں کو, گنتی کے چند لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا لیتا. اسی لیے دیکھیے کوئی بھی ائمہ اکرام, بڑے بڑے مولانا, بڑے بڑے جو ہے نا محدث محسن نکلتے ہیں, تو لوگ غم محسوس کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب لانے سے پہلے نیکوں لوگوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے.
تو رسولوں کا بھی طریقہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہٹایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور پیچھے جو ہے نا یہاں پر فتح کامیابی ہوئی، اور مکہ میں جو ہے نا فتح مکہ بہت جلد فتح مکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کانکر کروایا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے قوت بخش کام کیا دیں گے؟ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر اور رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے بعد قرآن کا بھی التزام کرو، ان قرآن فجری کان مشہودہ۔ اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فجر کے بعد قرآن پڑھنا بہت زیادہ مشہود ہے، یعنی پسندیدہ عمل میں سے ایک عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ فجر کی نماز اگر ہماری مس ہو جاتی ہے، یوزولی اگر اکثر ہماری کوتاہی ہو جاتی ہے، تو فجر کی نماز میں سستی کاہلی کی وجہ سے اگر ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ یہ پھر ہمارا دن کا آغاز اللہ کی ناراضگی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو وقت پر فجر کی نماز اور پورے نمازوں کو وقت پر ادا کرنا نصیب عطا فرمائے۔ اور جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، خل کا انا اعطیناک کا نیند میں پڑھنے کی نہیں ہے، ہو سکا تو فجر کے بعد لمبی سورت، فجر میں ہی لمبی صورتیں پڑھے جائیں جیسے سنت ربی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا پھر اگر ہم کو یاد نہیں ہے تو پھر فجر کے بعد جو قرآن پڑھنے کا بہترین وقت ہے فجر کے بعد 4 آیتوں ہو گئے، 1 رکوع ہو گیا، 2 رکوع ہو گیا، فجر کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور رات میں کیا کرنا ہے؟ اور رات کو تہجد پڑھو، اور یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے۔ تہجد کے معنی یہاں دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دنیا اور آخرت میں مقام محمود کا جو تشریح دی گئی ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پہنچائے گا جہاں تم محمود یعنی قلاق ہو کر رہو گے، اور ہر طرف سے تم پر مدح اور ستائش کی بارش ہوگی، اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے گی۔ اسپیشلی دین کا کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں، خاندان میں ہو گئے، سوسائٹی میں ہو گئے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مقام محمود obviously نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخرت کا مقام بھی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ پسندیدہ لوگوں میں شمار کرتا ہے تہجد پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ یاد رکھنے والی آیت ہے۔ اور ہجرت ہونے والی تھی تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی ہے آیت نمبر 80 میں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرے مددگار بنا دے۔ یعنی وہاں پر جانے کے بعد میں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کشادہ، تو انصار کو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری چیزوں کو، گھروں کو، بستیوں کو، کاروبار کو، سب چیز کو وہ لوگ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دیے تھے۔ تو کی پوائنٹ بہت بڑا ایکسپلینیشن اس کا، ان کو کی پوائنٹ میں اگر میں 3 پوائنٹ میں سمرائز کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے کہیں بھی جا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں سے جا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر کے ساتھ وہاں پر داخل ہونا، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے واپس نکلنا ہے۔ کسی کے گھر میں جاؤ، کسی بستی میں جاؤ، گناہ کی نیت سے جانا نہیں، آنکھیں اندھے بن کو جانا، بہرے بن کو جانا، اندھے بن کو نکلنا، یعنی کچھ بھی دیکھنا نہیں، کچھ بھی بار باہر آپ کو بیان نہیں کرنا۔ فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ، بستیوں کے لیے بھی گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دعا سلامتی کی کرنا ہے اور خیر کی نیت کر کے جانا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، وہاں کے لوگوں کو کوئی بھی چیز کو، کوئی بھی مشن کی کامیابی میں سلطان نصیرہ کا کی رول ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، ہارون علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن ان کا کارواں اتنا سکسیسفل نہیں ہوا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا کارواں میں اللہ تعالیٰ نے سکسیس سے نوازا۔ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اور وہاں کے بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا۔ اگر ہمیں اور آپ بھی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا جو میجر اسٹرینتھ ہے توحید، اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ ہماری ٹیم ورک اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ ٹیم جتنی اسٹرانگ ہوگی، جتنا ہمارے اندر محبت اور انسیت رہے گی، دین کا کام ہوتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے سے دال کو پھوٹ ڈالتا ہے ہمارے درمیان میں، اور ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، شیطان کا دخل ہم نہیں دیکھتے، ہم اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان اس طریقے سے بھی ہماری ٹیم کو اسپوائل کرتا ہے۔ شیطان کے وسوسے سے ڈلنا، ایک دوسرے سے انسیت کرنا اور ایک دوسرے کو اسٹرانگ بنانا کمپلسری ہے کسی بھی کارواں جو ہے نا دین کے کارواں کو کامیاب ہونے کے لیے۔ تو اس چیز کو کی پوائنٹ بنائیں کہ نبی کی مشن کے کامیاب ہونے میں ان کا مخلص ساتھیوں کا بہت بڑا، صحابہ اکرام کا جو رول ہے بہت بڑا رول ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔
اس چیز کو یاد رکھنا ہے، اسپیشلی دین کا کام کرنے والی بہنوں کے لیے یہ کانٹیکس میں یاد رکھنا ضروری ہے. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے والا ہی آ گیا. ہجرت کی بشارت ہو گئی اور فتح مکہ کی بشارت بھی آ گئی ہے. اور یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے ٹائم پہ پڑھتے جاتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَإِنَّ الْبَاطِلَ بَاطِلٌ كَانَ زَهُوقًا. یہ پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کے اندر کو بتوں کو توڑ دے اور حق کو قائم کر دے، اور معاشرے میں بھی ہمیں حق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس قرآن کے سلسلے میں تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارہ اور خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہو رہا. قرآن سنتے جا رہے ہیں، قرآن سنتے جا رہے ہیں، کیا میں اپنے دل میں شفا اور رحمت محسوس کر رہی ہوں یا مجھے دل میں تنگی محسوس کر رہی ہے؟ سوچ لیجئے. یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ کیا محسوس کر رہا ہوں. دیٹ ول ڈیفائن واٹ کائنڈ آف پرسن وی آر. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا ہے اور پیٹ موڑتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راہ پر ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر جب تم لوگوں کے علم سے کم ہی بہرا کیا ہے، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہے تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کی ہے، پھر تمہارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو. سورہ ہود میں، سورہ بقرہ میں، سورہ یونس میں کیا تھا؟ چیلنج تھا، اس کا جواب دیا گیا. پورے جنے مل کو بھی قرآن نہیں لے کر آ سکتے. ٹھیک ہے، محاسبے کی بات کر لے سکتے ہیں. بہت ساری پہلو ہیں لیکن محاسبے کے ساتھ اس آیت کو سمجھنے کہتے ہیں. کیا قرآن پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر الزام تھا وہ، ہاں، تو اس الزام کی نفی بھی ہو رہی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج بھی بتا رہے ہیں کہ صرف یہی وہی بھی ہے. اور ایک سوال میں اور آپ بھی محسوس کریے کہ کتنا اسٹرانگ ہے یہ کلام، کتنا اسٹرانگ ہے. کہ اسی لیے سورہ حشر میں پڑھے نا کہ اللہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل کرتے نا تو وہ پہاڑ ریزے ہو جاتے. اتنا بھاری کلام اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے پاس ہے، اور یہ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا دل سجدے میں گرتا جائے گا اور آپ اطاعت میں بزرگی محسوس کریں گے، اطاعت میں اپنے آپ کو سرنڈرڈ محسوس کریں گے، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے. اس کی دوری باعث حسرت ہے، اور اس کے قریب رہنا باعث حسرت ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے. اتنی بھاری کلام اللہ کا ہے اور ہم اس کی رحمت سے لاشعوری میں دور ہوتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شعور عطا فرمائے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. کیسی مثالیں نہیں پڑھ کر، سائنس پڑھ رہے، سوشل پڑھ رہے، بایولوجی پڑھ رہے، پتے پڑھ رہے، پھول پڑھ رہے، باڈی کے اندر پڑھ رہے، آنکھیں پڑھ رہے، کانا پڑھ رہے، ہاتھ پڑھ رہے، ہر چیز کو، سمندر کو پڑھ لیا، آسمان کو پڑھ لیا، تاروں کو پڑھ لیا، پھر کیا اللہ تعالیٰ کے جھٹلا رہے ہیں. ایسی کتاب ہے جو تمام موضوعوں کو سمیٹے ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری کرے. اب فضول ان کے مطالبات کو ڈسکس کرنا بھی نہیں برا، کیونکہ ہم اتنا پڑھ چکے ہیں ان بارے میں. جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا مطالبات تھے. انہوں اتنی بڑی نشانیاں چھوڑ کر کیا فنکشن ہے؟ زمین پھاڑنا، چشمہ جاری ہونا، تیرے رب نے کھجور انگوروں کا جو ایک باغ پیدا ہو اور وہ نہریں رواں ہو، یا تو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو رو کر ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے. تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کر لیں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ نہیں. اتنے بڑے مطالبات سے ان کو قل سبحانہ، میں تو اس پہ میرا رب پاک ہے اور میں یہ سب نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ غلط مطالبات کرنا، ان ریئلسٹک، ان میریکل کا ویٹ کرنا، یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے.
یہ لوگ ایمان والے تو زمین اور آسمان کی تخلیق کر دیکھ کر بھی رب کو جان لیتے ہیں اور آیات کو پڑھ لے کر ایمان لے آتے ہیں. سبحان اللہ. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہ روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتے ہی نازل کر لیتے. فرشتوں کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا بھیجتے تھے ہیومن کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہیومن روبوٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے نا, روبوٹ یعنی ایک مخلوق کو انسٹرکشن دینے کے لیے وہی مخلوق جو ہے نا اس کا صحیح سیمپل رول پرووائڈ کر سکتی ہے. obviously تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پسند کیے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ دیکھ رہا ہے. خبیر بصیر لکھ کر لگا لیجئے. اس کے بعد کوئی گناہ کرنا, کوئی بات زبان سے نکالنے سے ڈر کے سمے سے دیکھے. خبیر بصیر, اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب چیزوں کی خبر رکھ رہا ہے. تم چھپ نہیں سکتے, تم دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, جسے وہ گمراہ کر ڈالے وہ اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے. اندھے گونگے اور بہرے ہوں گا, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب اس آگ میں دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اس کو بھڑکا دیں گے, سلو نہیں کریں گے. یوزولی آگ پیک پہ جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, سم پہ کرو جل جاتا. نہیں, وہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہے. آگ دن پر دن ٹیمپریچر ریز کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہم اجرنی من النار. یہ بدلہ ہے ان کی حرکات کا جو انہوں نے ہماری آیت کا انکار کر کے کیا ہے. کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اکھاڑ کر دیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس جیسی یعنی انسان جیسی کوئی مخلوق پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. ان سے اس کا حشر کے لیے ایک وقت مقررہ رکھ دیا گیا ہے جس کا آنا یقینی ہے, مگر ظالم لوگوں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے ضرور ان کو روک رکھتے تھے. واقع انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہماری بخیلی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں. اس کی تشریح میں ایک لائن میں پڑھتا ہوں, سمجھنے کی کوشش. واقع مرتبے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے. انہیں کہیں اگر خدا نے اپنے خزانے بھائی رحمت کی کنجیاں حوالے کر دیے ہوتے تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے. کتنا پیارا مولانا نے ایک جملے میں تشریح بتائی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سپیریورٹی کو بھی ایکسپٹ نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کو سرنڈر بھی نہیں کر سکتے. تو ہم مال اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیتا اور بانٹنے, زکوٰۃ میں ڈنڈی مار رہے ہیں, صدقے میں اللہ کا مال اللہ کے بندوں کو اگر اللہ پہنچانے کا میڈیئر بنا تو ہمارا دل اتنا کڑتا. اگر زمین اور اقتدار اگر اسپیشلی لیڈیز کے ہاتھ میں ہوتا تو انسانوں کی کیا حالت ہوتی. پانی اور ہوا پہ بھی ٹیکس بٹ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمانیت ہے. سبحان اللہ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں تک کی کہ وہ صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. ہم یہ خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئی تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحرزدہ آدمی ہے. موسیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ تو جانتا ہے کہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ دے, مگر ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا تھا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اب تم زمین میں بسو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کر دیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہجرت ہونے والی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے والے ہیں اور پوری اقتدار اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. یہ بیچ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں آیا؟ یاد رکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے کیریکٹر کو قریش سے کمپیریزن کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو موسیٰ سے کمپیئر کیا ہے. تو یہاں پر جس طریقے سے فرعون کو مٹا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بسا دیا تھا, the same way very soon within 10 years جو ہے نا فتح مکہ ہونے والی تھی اور اللہ تعالیٰ اسلامی شریعت نافذ کرنے والے تھے. دیٹس وائی یہ کمپیریزن کر کے مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر کوٹ کیا ہے بنی اسرائیل میں. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ وہ نازل ہوا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کرو. حق ہے. قرآن کے تعلق سے ایک چھوٹا فارمولا میں نے اپنے لیے یہ ڈائیگرام بنا کے ڈالا ہے. قرآن کیا ہے؟ حق ہے. اس سے ماننے والے کا ایک ایرو ڈالنا, نہیں ماننے والے کو. جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے.
ٹھیک. اور جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے وہ متنبع کرنے والی یعنی ڈرانے والی ہے. تو اپنے کو کیا کرنا ہے, فرسٹ رائٹ ایرو کی طرف جا کر بولنا ہے کہ وجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جو قرآن کو حق مانے اور ان کے لیے بشارت دی گئی ہے, ہمارے لیے خوشخبریاں دیا, پازیٹیو سائڈ رہنا ہے. ٹھیک. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ, اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا تو وہ منہ کے بل سجدے میں, سجدے کی آیت آگے دیکھیں, منہ کے بل سجدے میں گر جاتے اور پکار اٹھتے کہ ہمیں اٹھتے کہ پاک ہے ہمارا رب, اس کا وعدہ ایسی آیتیں ہیں سن کر پڑھ کر ہمارے دل خود بخود اس طرف مائل ہوتا ہے سجدہ کرنے کے لیے. ایک منٹ لگے گا, سجدہ کر لیجئے, دعا آپ کو یاد ہوگی. سجدہ وجہ الذی خلق وشق ثمره وبصره بحوله وقدرته فتبارك الله احسن الخالقین. بے شک آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اللہ کہہ کر پکارو پورے 99 نیمز کے صفت بھی بتائے گئے ہیں, اور اس کے ذریعے سے جو بھی دعا کی جاتی ہے مقبول دعا ہونے کے, یہ بھی ایک ذریعہ ہم کو حدیث سے ملتا ہے. قرآن سے بھی یہ بات یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور اپنا نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے پڑھو, ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. کیا کرتے تھے معلوم ہے لوگ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت کیا کرتے تھے, بلند آواز پڑھتے تھے تو کفار شور مچاتے تھے اور بسا اوقات گالیوں کی بوچھار شروع کر دیتے تھے. اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنا زور سے پڑھ کے کفار سن کر ہجوم کرے, اور نہ اس قدر آہستہ پڑھ کے تمہارے اپنے ساتھی بھی اسے نہ سن سکے. تو قرآن میں صرف لپ شیکنگ کر کو ہم پڑھتے نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, ویسا نہیں کرنا. تجوید کے رولز بھی ادا نہیں ہوتے, تو ہلکی خیرات کے ساتھ پڑھنا ہے, اور زیادہ بھی ڈسٹربنس والا ساؤنڈ نہیں کریٹ کرنا ہے اکیلے پڑھنے کے ٹائم سری نماز میں. جب آپ جماعت پڑھا رہے ہیں تو obviously تھوڑا زور سے پڑھاتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ, قرات کا طریقہ یہاں پر بتایا گیا ہے. صرف لپ شیکنگ کر کو مطلب سمجھنے نہیں ہو رہے, الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے, تو مخرج ہی نہیں نکلتے نا, تو وہ طریقے سے نماز نہیں پڑھیں گے. کہو تعریف ہے کہ اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے, نہ کسی کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے, اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا ہمسر ہو, اور اس کی بڑائی بیان کرو, کمال درجے کی بڑائی. سبحان ربک العزت عما یصفون, اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اور تمام کبریائی بہترین سورہ کہف کا انٹروڈکشن دینا چاہ رہی تھی. بہت اہم صورت ہے, اس کو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں سورہ بقرہ بار بار پڑھی جانے والی سورت بولے تو سورہ بقرہ یاد آیا. ایکچولی سورہ کہف بھی ایوری جمعہ کو پڑھی جانے والی سورت ہے, بہت کامن سورت ہے, اس لیے اس کو ہم ڈیٹیل میں کل بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت زندگی اور موقع دے. صرف میں تمہید یہاں پر بتا کر چھوڑ دینا چاہ رہی ہوں تاکہ ایک ڈائیگرام آ جائے اور کل ہم کو ٹائم بھی سیو ہو جائے. اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے معلوم ہے, زندگی پر جو ہماری موجودہ زندگی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے بہت سارے سیکریفائس جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ لیں گے, کیونکہ زندگی امتحان ہے. کیونکہ اس میں ہم پڑھنے والے ہیں 4 طریقے کے جو امتحانات جو اس کہانی میں ڈسکس کیے گئے ہیں, دیکھیے وہ چیز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. دیکھیے ایک پاور کا امتحان ہے, ایک علم کا امتحان لیا گیا ہے, ایک علم کا امتحان لیا گیا ہے, اور ایک ایمان کا امتحان لیا گیا. وہ تعلق سے ہم پڑھنے والے ہیں. دیکھیے دولت کی آزمائش, علم کی آزمائش, اقتدار کی بھی آزمائش کے تعلق سے ہم اس میں یعنی ایمان, دولت, علم, اقتدار, ایمان کی آزمائش ہونے والی ہے, دولت کی آزمائش پڑھیں گے, علم کے بارے میں اور پاور کے بارے میں ہم اس سورے میں پڑھنے والے ہیں. اچھا, اس کے تعلق سے کچھ باتیں اگر سورہ کہف کے تعلق سے یاد رکھنا ہے تو یہ بھی ایک سوال تھا جو مشرکین مکہ جا کر ہے نا پوچھ لیے تھے, اور یہ 5 اور 6 نبی جب پیک آف ظلم تھا دیکھیے اس زمانے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں. تو ایک طریقے سے صحابہ کرام کو دلاسا دیا گیا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے کہ دیکھو نوجوان ملت جو ہے وہ بہت بڑی اسٹرانگ ذخیرہ ہوتے ہیں اس قوم کا, اگر وہ قربانی دینے کے لیے, اور یہ یعنی جب تک بھی جو قوم قربانیاں دینے کے لیے, سیکریفائس دینے کے لیے ریڈی ہے, دیکھیے وہ قوم پروان چڑھی ہے.
جب ہم اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو پیار کرنے لگے ہیں، امت کا زوال وہاں پر شروع کیا گیا. تو جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کل ہم نے سورہ نحل میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری امت بنا دیا، امام یعنی ایک شخصیت کو یعنی امام کی جیسا تابع کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو قربانیاں ہوتی، ان کی زندگی میں بہانے نہیں تھے. ان کی زندگی میں کیا وہ کیا یہ نہیں بنا سکتے تھے کہ میرے کو یہ پرابلم ہے، میرا یہ پرابلم ہے، میری بیوی پریگننٹ ہے، میں بوڑھا ہو چکا، کئی بہانے وہ بناتے. لیکن انہوں نے اپنے کیا بولیں گے، اپنے نفس کے اوپر قدم رکھ کر قربانیوں کا درجہ تک پہنچے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا. اس سورے میں ہم جو ہے نا سیکریفائس کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں، اور عروج کا جو عطا ہونے والا تھا صحابہ کرام کو، وہ واقعات بیان کیے گئے. بہت ہی پیاری صورت ہے. انشاءاللہ باقی کی چیزیں انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کر لیتے ہیں. آیت کا ڈسٹریبیوشن بھی ہے، وہ سے بہت سارے صورت سے آیت کا ڈسٹریبیوشن نہیں بتائی ہوں، لیکن انشاءاللہ کل سورہ کہف میں ہم آیتوں کے ڈسکرپشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایوری جمعہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں دجال کے فتنے سے بچاؤ کی بھی حدیث آتی ہے، اور جو ہے نا نور بھی قائم ہوتا ہے. تو جب بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے یہ آیتوں کا تفسیر ہونی ہی چاہیے. ٹھیک، چلیے ایک بار آپ لوگ ترجمہ پڑھ کے بیٹھیے گا تاکہ آپ کو اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل وذل الدين غلبة الرجال. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة الدجال من فتنة الدجال ومحیاي ومماتي. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والے اور قرآن کی امت بننے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا رول ادا کرے. ہم سب کو اس اندھیروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان اندھیروں میں پڑی دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے نور پھیلانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا رول ادا کرے. ہم سب کو تین کے جتنا چراغ جتنا بھی رول اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے قبول عطا فرمائے. ہماری ان کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ، ان ٹوٹی پھوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، ہمارے اٹکنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. ہماری محنتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے. ہمارے اخلاص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول عطا فرمائے، اور اسلام کا بول بالا عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگیوں میں نافذ اور قائم کر دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان اجالوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے آئے، اور ہماری زندگیوں میں برکات اور رحمت نازل فرماتے. اپنی رضا کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قرآن سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا نصیب عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم نازل فرمائے. ہماری بیماریوں کا شفا اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بنائے. ہماری زندگیوں کے غم کا اور ہم کا اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ساتھ ہمارے مرتے دم تک قائم رکھے. قبر میں ہمیں اس کا ساتھ عطا فرمائے، اور حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ آب کوثر پینا نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت اور محبت کا صحیح معنی سمجھا دیجیے، تاکہ ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اور ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ باغات میں اللہ تعالیٰ داخلہ عطا فرما دیجیے. بے شک ہماری ذات بہت گناہ گار ہے، بے شک ہم سب کمزور ہیں، پھسل جانے والے اور بھول جانے والے ہیں. اے رب العالمین تو تواب الرحیم ہے. ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں پاک صاف کر دے، ہمیں اہل قرآن بنا دیجیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دیجیے. ہمیں اپنی رضا والے بندوں میں لکھ دیجیے، اور ہم سب کے لیے جنت کے فیصلے عطا فرما دیجیے.
اس مختصر سی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ذمہ اور اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ہم سب کو اس کا اہل بنا دیجیے کہ ہم تمام کے حقوق ادا کرنے والے بنے اور ہمیں تیری طرف لپک کر آنے والے بنا دیجیے, اس میں الجھ کر رہنے والے نہ بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما دیجیے, ہماری زبان کی گرہ کو اور ہمارے ذہنوں کے فہم کو کھول دیجیے. رب العالمین ہم سر آسانیاں عطا فرما دیجیے. اس قافلے کو اللہ تعالیٰ ختم قرآن تک پہنچا دیجیے اور بار بار اسے پڑھنے والا بنا دیجیے. ہم سب کو رمضان میں خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ داخلہ عطا فرما دیجیے. ہم سب کو بہترین روزے رکھنا نصیب عطا فرما دیجیے. رب العالمین جو بیمار ہیں جلد سے جلد اللہ انہیں شفا یاب کر کے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ روزے رکھنا نصیب عطا فرما دیجیے. ہمیں قیام اللیل نصیب عطا فرما دیجیے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین عید کی خوشیاں نصیب عطا فرما دیجیے. ہمیں قربانیاں کرنا نصیب عطا فرما دیجیے. رب العالمین ہم سب کو مہلت زندگی دیجیے تاکہ ہم تیری رضا والی زندگی عطا کریں اور ہم سب کی جان اس وقت قبض کریے اللہ تعالیٰ جب آپ ہم سے راضی ہو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.